إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فاصبروا إن الله مع الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى كسوتها قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قلة نحن يومئذ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن وقالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا
سبحانک لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل احترام معزز سامعین حضرات، گزشتہ 2 ہفتوں سے فلسطین میں جو جنگ کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور اس میں ظلم اور بربریت کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ چشم فلک نے شاید اس انداز سے اس طرح کا ظلم نہ دیکھا ہو جس طرح کا ظلم ہمارے ان مسلمان بھائیوں پہ ڈھایا جا رہا ہے۔ وہ نام نہاد یورپی یونین جو انسانوں کے حقوق کی بات بھی کرتی ہے اور پھر آپ یہ کہہ لیں کہ دعوے دار بھی ہے کہ ہم پوری دنیا میں انسانیت کا تحفظ کرتے ہیں، یقین جانیے ایک ایک ماں کے بچے، کسی کا چہرہ غائب ہے، کسی کے بازو غائب ہیں، اور ان کے وجود کی یہ کیفیت ہے کہ کوئی صاحب دل اس منظر کو دیکھ نہیں سکتا جو انداز ہمارے ان بیٹوں سے، بیٹیوں سے، ہماری بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کے ساتھ جو انداز اختیار کیا جا رہا ہے۔ تڑپ ہونی چاہیے ایمانی لحاظ سے۔ یہ سب چیزیں سن کر بھی اگر میرے دل میں کوئی ملال نہیں ہوتا، میرا دل نہیں تڑپتا، تو پھر ایسے مردہ ضمیر پر ماتم کرنا چاہیے اور افسوس کرنا چاہیے۔ حالانکہ حدیث پاک میں سہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی جو شان بیان کی ہے، المسلم والمسلم کالجسد، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو پتہ ہے فلسطین میں جو حالات ہیں، ان کے پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے، ان کے علاج کے لیے ہسپتال موجود نہیں ہے، ان کے آپ کہہ لیں مرہم پٹی کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے، ان کے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز مہیا نہیں کی جا رہی، اور پھر امت مسلمہ کی جو بے حسی ہے یہ بھی قابل افسوس ہے۔ کبھی وقت ہوتا تھا کہ اسلام کا رعب اور دبدبہ کفار کے دلوں میں ہوتا تھا، اور کفار یقین جانیے میلوں کی مسافت مسلم حکمرانوں سے دور ہوتے تھے، اور وہ اپنے دلوں میں مسلم حکمرانوں کا ڈر محسوس کیا کرتے تھے۔ وہ جو واقعہ آتا ہے اور وہ تاریخ عمر کے اندر بھی درج ہے، اور ایک کتاب سعودیہ سے شائع ہوئی ہے مناقب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر، اس کا اردو ترجمہ بھی جو جلدوں میں شائع ہوا ہے، اس میں کہ عیسائی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جب وہ مدینہ طیبہ آیا صرف اس لیے کہ وہ دیکھے کہ مسلمانوں کا حکمران عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ہے کیا کہ پوری دنیا اس سے کانپتی جا رہی ہے اور دھر دھر کانپتی ہے۔ اور یقین جانے جب وہ مدینہ طیبہ پہنچا اس کے ذہن میں تو وہی انداز تھا جو عیسائی حکمرانوں کا ہوتا ہے، ان کے لیے تو اسپیشل قلین بچھائے جاتے ہیں، بڑے بہترین محلات تیار کیے جاتے ہیں، رستوں میں جگہ جگہ دربان کھڑے ہوتے ہیں، سیکورٹی کا ایک زبردست انتظام ہوتا ہے۔ وہ اسی نقشے کو اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے جب مدینہ طیبہ پہنچا تو اس میں کوئی ایسا آثار اس کو نظر نہیں آئے کہ جو اس کے ذہن میں تھے۔ کسی بندے سے پوچھتا ہے کہ میں نے عمر بن خطاب سے ملنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مسلمان کہنے لگا کہ آپ مسجد نبوی میں جائیں، وہاں پر کچی مٹی پر جو اپنے سرہانے یعنی اپنے بازو کے اوپر اپنا سر رکھ کر لیٹا ہوا ہے
وہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ، یقین جانیں گے۔ وہ کہتا نہیں، میں نے اس عمر سے نہیں ملنا، میں نے تو مسلمانوں کے حکمران عمر بن خطاب سے ملنا ہے، اس سے نہیں ملنا جو مٹی پہ لیٹا ہوا ہے اور کوئی اس کا گھاٹ بھی نہیں ہے اور کوئی سیکورٹی بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں، وہ جو 22 لاکھ مربع میل پر جس نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے، یہ وہی عمر بن خطاب ہیں جو مسجد میں لیٹے ہوئے، یقین جانیں گے وہ وہاں سے چلا، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہوا، پھر اس نے وہ منظر دیکھا، حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا، پتہ ہے نا یہ بھی حکمران ہیں اور ہمارے بھی حکمران ہیں، یہ بھی ذمہ دار ہیں اور یہ بھی ذمہ دار ہے، اس دل میں اسلام کی تڑپ ہے اور آج کے نام نہاد بھی ہمارے لیڈر ہیں۔ قسم اللہ کی آج فقدان یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے تقریباً 56-57 ممالک میں ایک بھی غیرت مند لیڈر نہیں ہے، ایک بھی غیرت مند حکمران نہیں ہے۔ وہ گرنا کافروں کی جرت کیا ہے، ان یہودیوں عیسائیوں کی جرت کیا ہے۔ حضرت عمر کو دیکھا مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے، بے ساختہ اس کی زبان سے جملے لکھے، قسم اللہ کی حضرت عمر کی سیرت پہ جس نے جو کتاب لکھی اس نے یہ واقعہ پھر درج کیا۔ کہتے لگے وہ عیسائی کھڑا تھا دروازے پہ مسجد نبوی پہ، کہنے لگا اے عمر آج مجھے پتا چلا ہے کہ پوری دنیا تجھ سے کانپتی کیوں ہے، تو مسجد میں لیتا ہے، کوئی تیرا گھاٹ نہیں ہے، کوئی دربان نہیں ہے، تو صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے بعد سارے لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں۔ ایک وقت یہ تھا ہمارے حکمران ایسے تھے، ہمارے لیڈر ایسے دلیر تھے، ایسے جرت والے تھے، وہ لڑائیوں میں بھی باہمی خلف شار میں بھی موقع نہیں دیتے تھے۔ پتہ ہے نا جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ جنگ صفین اور جنگ جمل یہ سلسلے چل رہے تھے، شاہ روم کو موقع ملا کہ مسلمان آپس میں تنازع کا شکار ہیں، لڑ رہے ہیں، اس نے ایک خط بھیجا حضرت معاویہ کے نام، اے معاویہ میں تیری بڑی قدر کرتا ہوں، مجھے پتا ہے مسلمان تیری عزت نہیں کر رہے، تو میرے پاس آ جا، سلطنت بھی دوں گا، علی کے مقابلے میں تیرا تعاون بھی کروں گا، بلکہ خط میں جو بعض شاہد ہیں اس میں یہاں تک لکھا کہ میں حضرت علی کی گردن تمہیں پیش کروں گا۔ یہ لیڈر تھے۔ حضرت معاویہ نے جوابی خط اس شاہ روم کو لکھا، کہنے لگے او بدبخت، اگر تو نے علی کی طرف دیکھا سب سے پہلے تیرے مقابلے میں معاویہ کھڑا ہوگا رضی اللہ عنہ، اور تو مجھ سے کہتا ہے حضرت علی کے بارے، اگر تو نے جرت کی میں تیری گردن اتار کر حضرت علی کو پیش کروں گا۔ یہ ہمارے لیڈر تھے، ہمارے سربراہ تھے۔ یہ دور تھا جب اسلام عروج پا رہا تھا، اسلام نے عزت پائی ہے، غلبہ پایا ہے، اللہ کا واسطہ ہے، صرف ریلیوں سے بات نہیں بنے گی، صرف جلسے کرنے سے بات نہیں بنے گی، صرف بیان دینے سے بات نہیں بنے گی، بھئی میدان میں نکلو، ضرورت ہے اس امر کی۔ اللہ تو قرآن میں تم سے وعدہ کیے بیٹھا ہے، رب نے تو تجھ سے عہد کیا ہوا ہے، نکلنا تمہارا کام ہے۔ پتہ موسیٰ علیہ السلام لے کر بنی اسرائیل کو نکلے، فرعون سے نجات مل گئی، اللہ نے پانی سے رستے بنائے، ان کو باہر نکالا۔ ایک ہے یہودیوں کی تاریخ، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ان کی پیدائش سے لے کے آج تک ان کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکلے، پتہ عرض مقدس میں داخل ہونا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ادخلوا ارض المقدس
الارض التي كتب اللہ لكم. یہی ارض مقدس ہے, یہی فلسطین ہے, یہی قبلہ اول ہے, یہی مسجد اقصی ہے, یہی برکتوں والی زمین ہے. الذی بارکنا حولہ, یہ وہی علاقہ ہے, یہاں پر کفار کا قبضہ ہے, اس وقت کے باغیوں کا قبضہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے آ جاؤ آ جاؤ, ان کے ساتھ لڑتے ہیں, مقابلہ کریں گے, اللہ تمہیں فتح دے گا. اِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ تو لڑ, تیرا رب لڑے, ہم نہیں لڑنے والے, ہم تو من سلوا کھانے والے, ہم تو نعمتیں کھا سکتے ہیں, لڑ نہیں سکتے. کیا کہا تھا پیغمبر علیہ السلام نے, اور تم داخل ہو جاؤ اس زمین کے اندر, مسجد اقصی کی حدود میں, فلسطین میں, ادخلوا, داخل ہو جاؤ, یہ ارض مقدس ہے, تم داخل ہوگے, اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا. اور بات تو سمجھو نا, رب کہتا ہے تمہارا کام ہے کھڑے ہونا, تمہارا کام ہے میدان میں نکلنا, تمہارا کام ہے اسلحہ اٹھانا, تمہارا کام ہے یہودیوں کے خلاف کھڑے ہونا, عیسائیوں کے خلاف کھڑے ہونا, پھر فتح اور نصرت اور غلبہ رب کہتا ہے یہ میرے ذمے ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. اور کوئی ہمارے حکمرانوں کو قرآن کی یہ آیت سنائے, کوئی سعودیہ کے حکمرانوں کو قرآن کی یہ آیت سنائے, کوئی ترکی کے حکمرانوں کو قرآن کی یہ آیت سنائے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. رب کہتا گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بس نکلنا تمہارا کام ہے. وہ 313 نکلے تھے, گھر نہیں بیٹھے تھے, وہ نکلے تھے, تلواریں ان کے پاس نہیں تھی, ان کے پاس نیزے نہیں تھے, سواریاں نہیں تھی, وہ نکلے تھے, وہ نہتے تھے. 3 گنا زیادہ کافر تھے, اس وقت کی بہترین ٹیکنالوجی ان کافروں کے پاس تھی, گھوڑے بھی تھے, تلواریں بھی تھی, پہلوان بھی تھے, بہادر بھی تھے, ادھر آتے بھی نہیں ہیں, 3 گنا کم ہے. لیکن رب کیا کہتا ہے, نکلو تو صحیح, میدان میں کھڑے تو ہو جاؤ. وہ اپنی فوجیں لا رہے, تم اپنی فوجوں کو کھڑا کرو, وہ اپنا اسلحہ لا رہے, تم اپنے اسلحے کو کھڑا کرو, اور نکلو تو صحیح. نکلنا تمہیں پڑے گا, نکلنا تمہارا کام ہے. فتح دینا کس کا کام ہے؟ ہم نکل نہیں رہے. پتا ہماری حالت کیا ہے, سنتے جائیں ذرا. ایک واقعہ پچھلے جمعے بیان کیا, میرے عمر نے فتح کیا بیت المقدس کو, ایمان افروز تذکرہ. میرے عمر نے ساری زندگی میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرایا ہے. شام فتح ہوا, عمر نہیں گئے. روم فتح ہوا, عمر نہیں گئے. بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے, میرے عمر نہیں گئے. ایک ہی فتح میں شریک ہوئے ہیں, وہ بیت المقدس کی فتح ہے, مسجد اقصی کی فتح ہے, وہ اس ارض مقدس کی فتح ہے. پھر تھوڑ گزرا, وہاں سے لے کر ایک پورا 1000 سال گزرا, قبضہ مسلمانوں کا رہا. یہ جو ارطغرل غازی, اس کے ساتھ سلجوق حکومت, عیسائیوں نے قبضہ کر لیا اسی بیت المقدس پر. ریزن کیا؟ محمد. پڑھے بھئی محمد, پھر پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف الف مرۃ بغیر حساب کما تحب ربنا ویرضا. یا اللہ ان گنت رحمتوں کا نزول ہمارے سونے کی قبر پہ پہنچا دے. ماشاءاللہ. یا اللہ ان گنت درود و سلام کی برکھا برسا دے. یہ درود تو زندگی کی بہار ہے نا, اس کے بعد زندگی بھی فضول ہے. محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. یقین جانیے ان سلجوقوں کا سلسلہ چل رہا تھا. عیسائیوں کو اجازت دی ہے, میرے عمر نے اس دور سے اجازت چلی جا رہی ہے, عیسائیوں کو روکا نہیں جا سکتا. ہاں یہ پابند کیا عہد عمری کے نام سے. آج بھی وہ دستاویزات موجود ہیں جو میرے عمر نے معاہدہ کیا تھا اس دور کے عیسائیوں کے ساتھ, اس کے اوپر دستخط کیے ہیں امین محمد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے. اس کاغذ کے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں حضرت علی, حضرت خالد ابن ولید نے اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں, حضرت عمر بن عاص نے. یعنی دستخط صحابہ کے ہیں. وہ معاہدہ کیا ہے, یہودی یہاں آ سکتے ہیں, ہیکل سلیمانی یہاں پہ ہے, لیکن آبادی نہیں کر سکتے, وہ جگہ نہیں لے سکتے, وہ اپنا گھر نہیں بنا سکتے, رہنے کو جگہ نہیں ملے گی. آئے وزٹ کرے, اپنے گھروں کو نکل جائے, ان کو رہائش کی اجازت نہیں ہے. عیسائیوں کو اجازت دی, تم اپنے گرجوں میں اپنی عبادت کر سکتے ہو. مسلمانوں نے ہر دور میں پاسداری کی. اب یہ دور چل رہا تھا سلجوقیوں کا. ایک دن عیسائی عبادت کرنے آئے تو وہ آپ کو پتا ہے آج بھی گرجوں میں جب عبادت ہوتی ہے تو عیسائی میوزک چلاتے ہیں, میوزک کے ساتھ ان کی عبادت ہوتی ہے. آج بھی جب کبھی وہ گرجوں میں جاتے ہیں میوزک چل رہا ہوتا ہے, ان کی عبادت کا حصہ تب سے چل رہا ہے. مسلمانوں نے کہا بھی یہ آپ کا انداز اچھا نہیں ہے, کلیسا ہے, قریب مسجد ہے, ہم نمازیں پڑھتے ہیں, تم میوزک چلاتے ہو, یہ اچھی بات نہیں. تمہیں اجازت دی ہے تو عبادت تو کرو, لیکن ہماری عبادت میں خلل بھی نہ ڈالو. اور پھر تم نے اس کی جگہ کی تقدس کو بھی پامال نہیں کرنا. اچھا اس وقت جو عیسائی تھے انہوں نے اس کو فیل کیا بھی یہ تمہاری انسلٹ ہوگی, انہوں نے ہمیں روکا ہے کہ ہم نے عبادت نہیں کرنی یہاں پہ. ان کا ایک وفد 40 سے 50 افراد پہ مشتمل, اس وقت یورپ کا, روم کا جتنا حصہ تھا, یہاں پہ عیسائیوں کی کثرت تھی. وہ ایک ایک علاقے میں پہنچے, ایک تحریک برپا کی کہ مسلمانوں نے ہم پہ ظلم کر دیا, ہم پہ زیادتی کی ہے, عبادت نہیں کرنے دے رہے. 10 لاکھ کی فوج اس وقت عیسائیوں کی, مختلف علاقوں کے عیسائی اکٹھے ہوئے, 10 لاکھ کی فوج ہے, اور ادھر تیاری بھی نہیں ہے جنگ کی. مسلمانوں کی حالت بھی ایسی تھی, غافل پڑے ہیں جہاد سے, لڑائی سے. اٹیک ہوا, مقابلہ نہیں ہو سکا. انہوں نے مسجد اقصی پہ قبضہ کر لیا. قسم اللہ کی میں پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے ہی کبھی آنکھیں نم ہو جاتی, دل آپ دیدہ ہوتا. 60,000 مسلمان اس وقت تلواروں سے انہوں نے ذبح کیے. جب بیت المقدس کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا, کہتے ہیں گھوڑے کی ٹاپ جب زمین پہ قدم رکھتی تھی تو پانی اچھلتا تھا. وہ پانی نہیں تھا, وہ مسلمانوں کا خون تھا. اتنا خون ان درندوں نے بہایا, بچوں کو ذبح کیا, عورتوں کو ذبح کیا. پھر پتا ہے انہی میں سے ریجی نالڈ عیسائیوں کا سربراہ تھا, حکومت قائم ہو گئی. اس نے حاجیوں کا ایک قافلہ بھی لوٹا, ان کو ذبح بھی کیا. ساتھ ایک جملہ اس نے بولا, وہ جملہ کہا, اس نے کہا مسلمانوں لاؤ تمہارا محمد کہاں پہ ہے, کون ہے محمد, لاؤ محمد کو, تمہیں بچانے آئے, تمہیں بچانے آئے. یہ جملہ تھا جو حاجی بچے وہ مسلمان وادیوں میں چلے گئے. انہوں نے جب یہ جملہ سنایا, جملہ صلاح الدین ایوبی کے کان میں پڑ گیا. ایک ریجی نالڈ نامی بدبخت نے کہا ہے لاؤ محمد کو, وہ آئے اور تمہیں بچائے. ہاں صلاح الدین ایوبی یہ ہمارے ہیرو ہیں, یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ ہمارا فخر ہے, یہ ہماری عزت ہے, اسلام کا روشن باب ہے. کہتے ہیں جب جملہ سنا اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا, سجدے میں پڑے روئے جا رہے. کہنے لگے یا اللہ تیرے نبی کی توہین سے بدبخت نے کر دی ہے. میرے اللہ
مجھے تو ہمت دے، اس بے ایمان کی میں گردن کاٹوں، میں اس کا سر کاٹوں۔ اس نے ارض مقدس کی تقدیس کو بھی پامال کیا ہے، مسلمانوں کو ذبح بھی کیا ہے۔ سب سے بڑا جملہ، لاؤ محمد کو، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور ریزن بھی بنی، دمشق میں نا ایک ترخان تھا، ترخان ممبر، جیسے یہ ممبر ہے نا ماشاءاللہ بیوٹیفل ہے، ایک ممبر تیار ہوا، ممبر اس کی شہرت پورے عربوں میں پھیلی، پورے عربوں میں اتنا خوبصورت ممبر تیار کیا اس ترخان نے۔ اور بعض کہتے ہیں یہ ممبر نور الدین زنگی نے خود تیار کروایا، ایسا ممبر تیار کر جس کی مثال نہ ملتی ہو دنیا میں۔ لوگ دوسرے ملکوں سے آتے، علاقوں سے آتے ممبر دیکھنے، جتنے پیسے لینے ہیں لے، ممبر ہمیں دے دے۔ وہ ترخان ایک ہی بات کرتا تھا، ایک ہی، وہ کہتا ہے یہ ممبر میں نے مسجد اقصی کے لیے بنایا ہے۔ مسجد اقصی پہ تو کافروں کا قبضہ ہے، عیسائیوں کا، لیکن اس کا جذبہ، یہ صلاح الدین ایوب کہتے ہیں کہ ممبر تو خوبصورت تھا، میری توجہ ممبر کی طرف نہیں گئی، میری توجہ اس ترخان کے جذبے کی طرف گئی۔ یہ جذبہ کیسا جوان ہے، کوئی آئے گا مسجد اقصی فتح ہوگی، یہ ممبر اس میں نصب کیا جائے گا۔ کہتے میں نے تب سے ارادہ کر لیا میں ٹکراؤں گا عیسائیوں سے، لڑوں گا ان سے۔ مصر آگے گورنر بن گئے، اور کہتے جب مصر آئے نا تو بیبیاں بچیاں پھول کی پتیاں پکڑی ہوئی تو گورنر کا استقبال ہونے لگا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں خبردار، چلے جاؤ، چلے جاؤ، یہ پھولوں کی پتیاں میری تلوار کو سنگ لگائیں گی، میں پروٹوکول لینے نہیں آیا، میں تو عیسائیوں کو ذبح کرنے آیا ہوں، مسلمانوں کو آزادی دلوانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہے اسلام کا جذبہ، آج کا ہے، کہاں پہ ہے؟ کون سی سیاسی جماعت ہے جو آپ نے میں نے آزمائی نہیں ہے؟ کون سی ہے؟ سارے سسٹم ازمائے، زیرو، صفر، فلاح۔ یہ ہے اسلام کا ہیرو۔ چلے جاؤ، پھول کی پتیاں نہیں چاہیے مجھے، تو عیسائیوں کی لاشیں چاہیے جس نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی۔ ختم۔ لوگ بھی سمجھ گئے یہ کوئی اور ہی چیز ہے، یہ تو اور ہی چیز ہے۔ ہر وقت جذبہ جہاد، ادھر تیاری ہو گئی، تیاری ہو گئی، عیسائیوں سے مقابلہ ہوگا۔ کسی نے کہا صلاح الدین ایوبی سے اٹیک نہ کرے، خبر یہ ہے، CID یہ ہے، رپورٹ یہ ہے، سارے عیسائی متحد ہو گئے۔ آج بھی وہ جملہ گونج رہا ہے، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا۔ کہتے ہیں عیسائی جمع ہو گئے، کہتے ہیں ہاں، کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے سارے کافروں کو جمع کر دیا ہے، ان کو قتل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہوتے تو میں کیسے ان کے پیچھے پیچھے جاتا۔ ہائے 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 ہائے، ادھر یقین جانے فوج کا تناسب بھی کوئی نہیں، ہاں کوئی تناسب نہیں ہے، لیکن ادھر جذبہ جہاد اور ایمان ہے، ادھر کفر ہے۔ مقابلہ بڑا، مقابلہ بڑا، ہائے کافروں کی دھجیاں کھیڑ کے رکھ دی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ اور یہی ریجینال جس نے کہا تھا محمد کہاں ہے، لاؤ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر ذبح ہوئے پڑے، عیسائیوں کی لائنیں ڈھیریاں لگی پڑی۔ لوگ کہتے ہیں جو مجاہدین سے کہ لگ رہا تھا کہ اب عیسائیوں میں کوئی عیسائی باقی نہیں رہا، ہم نے اتنے ایسی باقی، لیکن جب جنگ ختم ہوئی، مسجد اقصی آزاد ہوئی، ایسے آزاد ہوگی، تمہارے بیانوں سے تم بیان بھی نہیں دیتے، تمہارے بیان بھی کسی کام کے نہیں ہے جو مسلمانوں کا حوصلہ بڑھائے۔ ان کا پانی بند ہے، راشن بند ہے، کھانا بند ہے، علاج بند ہے، تم مر کیوں نہیں جاتے؟ غیرت کہاں ہے؟ غیرت ایک یہ غیرت ہے نا، عیسائی تھر تھر کانپ رہے تھے، تھوڑ تھوڑ
جو بچ گئے آبادی، فوجی تو مارے گئے. صلاح الدین ایوبی اعلان نے کیا، اس نے کہا کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. قسم اللہ کی یہ صلاح الدین ایوبی ہے جس کے عدل کے چرچے پھر یورپ میں گونجتے رہے. آج بھی ان کی کتابوں میں ان کے مورخین نے لکھا کہ ہم نے کیا کیا تھا مقابلے میں صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا ہے. اینڈ وانا کہنے لگے سب کو معافی ہے لیکن تمہارے سپہ سالار ریجینال کو معافی نہیں ہے. اس کو نہیں. جس نے کہا تھا نا لاؤ محمد کو، اس کو معافی نہیں ہے. اس کو لاؤ. چھپا پڑا تھا پر چھپتا کہاں پہ؟ پکڑا گیا، لایا گیا میدان میں. اور کہتے ہیں کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس علاقے کا، عیسائیوں کا، اس نے پانی مانگا، حضرت عمر نے اس کو پانی دے دیا. ٹھنڈا پانی تھا، پانی اس نے پیا تو بچا ہوا پانی اس نے ریجینال بے ایمان کو دے دیا. صلاح الدین ایوب کہتے ہیں ہمارے عربوں کی روایت ہے ہم جس کو پانی پلا دیں پھر اسے قتل نہیں کیا کرتے، لیکن تمہیں پانی میں نے نہیں پلایا، اس نے پلایا. ہاں تمہیں معافی نہیں ہے. پھر چشمے فلک نے دیکھا اس کی لاش کے ٹکڑے کیے، قتل کیا. جس نے میرے سومے کی گستاخی کی ہے، مسلمان عورتوں کی عصمت کو برباد کیا تھا، مسلمانوں کو ذبح کیا تھا. ایک اللہ کا شیر کھڑا ہوا، فلسطین فتح ہوا، اسلام کا پرچم لہرایا. اور اللہ کا واسطہ ہے تمہارے غوری ہے، شہین ہے، بلائل ہے، قوت ہے، طاقت ہے، کب استعمال ہوں گے اگر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے استعمال نہیں ہوگے؟ اللہ کا واسطہ ہے. اور مجھے پھر حدیث یاد آتی، محمد پڑھیں ذرا، محمد. آج کے دور کی عکاسی، یقین جانے یہ جو حالات بنے، ایک میرا جی چاہ رہا تھا کہ سونے نبی نے جو اس حالات کے بارے میں پشین گوئیاں کی ہیں نا، میں آپ کو وہ خبریں سناؤں. اور سونے نبی کی عظمت کو سلام یہ ہے، آپ نے جو جو کہا اللہ نے اس کو ویسے ویسے ہی پورا کیا ہے. آئندہ جو ہوگا، یہ جو حالات چل رہے، سونے کی پشین گوئیاں، یہ ایک الگ موضوع ہے. آپ سرکار نے آج کے لیے کہا تھا، اب کے لیے کہا تھا، یوشک ان تداعی علیکم الامم. آج حالات کیا ہے اس حدیث میں درج ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، ہر میں وقت آئے گا پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہوگا، نیتوں کا اتحاد ہوا. لوگوں نے کہا بہت بڑا اتحاد ہے اور یہ چھوٹا اتحاد ہے. اب جو اتحاد ہوگا وہ بڑا اتحاد ہوگا، 120 ملکوں کا اتحاد ہوگا. ایک ہی جھنڈا ہے، مسلمانوں کو ختم کرو. لوگ جمع ہوں گے، کفر جمع ہوگا. اور آپ نے کہا صحابہ جیسے بھوکے بندے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے دنیا کا کفر مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے گا. ہو نہیں رہا. بولے یہ تو فلسطین ہے نا، شام تباہ ہوا، سوریا تباہ ہوا، لبنان تباہ ہوا، اردن تباہ ہوا، مصر تباہ ہوا. اور کیا چاہتے ہو؟ تمہیں الگ کر کر کے وہ ذبح کرتے جا رہے، مارے جا رہے. تم کہتے ہو شکر ہے میری باری تو نہیں آئی، تمہاری بھی آئے گی، تم بھی نمبر پہ لگو گے اگر تم کھڑے نہیں ہوگے. جب تک مسلمان اکٹھے تھے کافروں کی جرت نہیں تھی. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، یقین جانے حیران رہ گیا. کہتے ہیں مسلم حکمرانوں کا رعب ایک وقت ایسا تھا کہ جب کبھی مسلمانوں کے جہادی قافلے گزرتے تو رستے میں جو عیسائیوں کے گرجے ہوتے وہ اپنی آوازوں کو بند کر لیا کرتے تھے کہ اگر مسلمانوں کا رخ ہمارے علاقے کی طرف ہو گیا تو ہماری خیر نہیں ہے. ایک وقت وہ تھا، ایک آج وقت ہے. ساری کفر ٹوٹے گا میری امت پہ. شابیر رہنوں کے کہتے محبوب نحن یوم اذن قلیل، ہم تھوڑے ہوں گے، تھوڑے تعداد میں کم ہوں گے
کہ کفر ہم پہ ٹوٹے گا؟ فرمایا نہیں، وَلَكِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، 2.25 ارب تمہاری تعداد ہوگی، 1 کروڑ بھی یہودی نہیں ہے تو اس نے تمہیں آگے لگایا ہوا ہے۔ وہ اربوں سمجھو تو صحیح نہ، 2.25 ارب مسلمان، 1 کروڑ بھی یہودی نہیں ہے اور مسلمانوں کو وہ نچا رہا ہے، دوڑے لگوا رہا ہے، دوڑے۔ تعداد تمہاری زیادہ ہوگی لیکن ہوگے کیا؟ ہوگے کیا؟ ردی ہوگے تم، ردی۔ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کہہ رہی، ردی ہوگے، تمہاری کوڑے کی عزت نہیں ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، صحابہ جب سیلاب آتا ہے نا تو سیلاب کے پانی کے اوپر تنکے کاغذ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ وہ جدھر سیلابی پانی جاتا ہے تنکے بھی، فرمایا تمہاری تعداد ہوگی لیکن تم ان تنکوں کی طرح کوڑا کرکٹ اور ردی ہوگے، کفر تمہیں گماتا پھرے گا۔ اگلی بات، اللہ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری ڈال دے گا، وہن کی بیماری ڈال دے گا۔ وہن کی بیماری اس وقت مسلمانوں میں ڈلی ہوگی۔ وہن کیا ہے؟ جائزہ لو اپنا اور میں اپنا، حکمران اپنا، رعایا اپنی، لیڈر اپنے، نون کاف جیم دال، سیاسی مذہبی سارے اپنا اپنا جائزہ لے۔ اور میں وہن کی بیماری ڈالے گا اللہ دلوں میں، تمہارا روب کافروں سے کھینچ نکالے گا۔ محبوب وہن کیا ہے؟ اور میں حب دنیا، دنیا کی محبت، ڈالر یورو پاؤنڈ کی محبت، سونا چاندی کی محبت، گھروں کی محبت، گاڑیوں کی محبت، جائیدادوں کی محبت، حب دنیا، دنیا کی محبت۔ نہ فجر پڑتا ہے، نہ زور پڑتا ہے، نہ عصر پڑتا ہے، نہ مغرب پڑتا ہے، نہ عشاء پڑتا ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی محبت۔ سیاست دانوں کو دیکھو، دنیا کی محبت، مذہبی جماعتوں کو دیکھو، دنیا کی محبت۔ اور مجھے کوئی دکھاؤ تو صحیح حب دنیا، اور میں وہ وقت وہ ہوگا مسلمان دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ پڑے نہیں، حب دنیا، دنیا کی محبت ان کو اندھا کر دے گی۔ وَكَرَاهِيَةِ الْمَوْتِ، جس موت کو فخر سے صحابہ اور قرون اولا کے مجاہد سینے سے لگاتے تھے کہ یہ شہادت کے رتبے پہ فائد کرے گی، مسلمان موت سے بھاگیں گے، ڈریں گے۔ 2 چیزیں جب آئیں گی تو وہن کی بیماری آئے گی، اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں سے تمہارا روب نکال لیں گے۔ حالات ایسے بنے پڑے، قسم اللہ کی ایک ہی حل ہے، کھڑے ہو جائیں۔ پتہ فوج بنی ہوئی ہے، فوج کا کردار ہے، رعایا کا، جہاد کا اعلان رعایا کر ہی نہیں سکتی، ہم بھی نہیں کر سکتے، لیکن جنرل عاصم منیر صاحب قسم اللہ کی ہم آپ سے ایک بات تو کر سکتے ہیں نا، فوج بنی ہوئی ہے، جہاد فوج نے ہی کرنا ہے، اعلان ملک کے سربراہ نے ہی کرنا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، وہ ہمارے بھائی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان عورتوں کو چادروں کی ضرورت ہے، ان کی عزتوں کو ڈھانپنے کی ضرورت ہے، ان کو چھت چاہیے، وہ ان کو کافر بھوک سے مارنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، آپ نکلے، آگے لگے، یہ شیخو پورا کے غیرت مند مسلمان، یہ پاکستان کے غیرت مند مسلمان، اللہ کا واسطہ ہے آپ آگے لگے، لیڈ کریں، آگے چلے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اسلام کی عزت کے لیے، قبلہ اول کے تحفظ کے لیے، مسجد اقصی کی تکریم کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے تعاون کے لیے، جہاں پہ خون دینے کی ضرورت پڑے گی، اللہ کی قسم ہے ہم اپنی فوج سے آگے بڑھ کے خون پیش کریں گے۔ اب بولو تیار ہو نا؟ انشاءاللہ آخر کار جلد وہ وقت آئے گا، یہودی ذلیل ہوں گے، اللہ اسلام کو عزت عطا کرے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔